لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. برادران اسلام، بزرگان ملت، عزیز دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین، بہنوں، آج کا یہ مبارک دن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رمضان مبارک نصیب فرمایا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. جب رمضان کے دن مکمل ہو جائیں تو اللہ کی تکبیر بلند کرو. اللہ رب العالمین نے جو ہمیں توفیق دیا، ہدایت دیا، رمضان نصیب فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزاری کے لیے تمام دنیا کے مسلمان عید کی نماز عیدگاہوں میں ادا کرتے ہیں، تاکہ اللہ رب العالمین نے جو رمضان ہمیں نصیب فرمایا، عبادتیں نصیب فرمائی. رمضان مبارک کتنا خوش نصیب موسم تھا، کیسا عظیم و شان وقت تھا. ساری دنیا کے مسلمان بدل گئے تھے، ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کی زندگی، ان کی تمام ایکٹیویٹیز بدل گئے تھے. اسٹیٹس آف لائف سب چیز بدل گئی تھی. اور اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک میں روزے ہمارے اوپر فرض قرار دیے. روزوں کے ساتھ ساتھ میں رات میں قیام اللیل، راتوں میں قرآن مجید کی تلاوت، دن بھر میں صدقہ، خیرات، احسان، لوگوں کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنا. کیسا عظیم وقت تھا. ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے بارگاہ رب العالمین عیدگاہ میں ہم شریک ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کامیاب کون ہے؟ کامیاب کون ہے؟ قد افلح من تزکا. کامیاب ہے وہ جو اپنے آپ کو رمضان کی عبادتوں سے بارگاہ رب العالمین میں اپنے نذرانے اعمال صالحہ کے پیش کر کے وہ اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کو برابر یاد کرتا رہا، ذکر کرتا رہا. رمضان میں قرآن کی تلاوت کی. سب سے بڑا ذکر قرآن کی تلاوت ہے. اس کے علاوہ جو اذکار ہم برابر پڑھتے رہے، استغفار کرتے رہے، توبہ کرتے رہے اور نمازیں ادا کرتے رہے، یہ لوگ کامیاب ہیں. اللہ نے فرمایا. صحابہ کے زمانے سے یہ آیت عیدگاہ میں پڑھی جاتی تھی، لوگوں کو سنایا جاتا تھا، یہ بتانے کے لیے کامیاب کون ہے. اور یقیناً اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں میں جنہوں نے بھی عبادت کی، اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین آج کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ، ہر قوم و ملت کے لیے اللہ نے عیدیں رکھی ہیں. ہماری ھذا عیدنا یا اہل الاسلام، اے مسلمانوں یہ ہماری عید ہے. آج خوشیوں کا دن ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہم رحمت کی دعا کرنے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم اپنی عبادتوں کا معاوضہ لینے کے لیے، اور جو کچھ ہم نے کیا، ٹوٹی پوٹی عبادتیں، چھوٹی موٹی عبادتیں جیسے بھی ہم نے کیا، آج اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اللہ رب العالمین سے اپنی عبادتوں کا بدلہ لینے کے لیے یہاں پر جمع ہیں. اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. یہ عید کی نماز اسلام کی نماز ہے، عید کی نماز ہے، خوشی کی نماز ہے، اور پوری دنیا والوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ مسلمانوں کی عید ہے، شان و شوکت عظمت کے ساتھ. اور یہ عبادت اتنی پاکیزہ ہوتی ہے، خوشیاں عید کی اتنی پاکیزہ ہوتے ہیں کہ جو بھی مسلمان ہے اپنی طرف سے زکوٰۃ فطر نکالا، غریبوں کی مدد کیا، نیک کام کیا، عیدگاہ آتے ہوئے تکبیر پڑھتے ہوئے آئے اور نماز اللہ کی بارگاہ میں ادا کیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں سے خواتین کو بھی لے کر آنا. بولے ناپاک حیض والی عورتیں، بولے ان کو بھی لے کر آنا. اور کہا کہ جو
پردہ نشین نوجوان لڑکیاں ہیں ان کو لے آؤ، پردہ نشین خواتین ہیں ان کو بھی لے کر آؤ، ناپاک عورتیں ہیں ان کو بھی لے کر آؤ۔ لیکن ناپاک جو عورتیں ہیں وہ نماز نہیں پڑھیں گے، ایک طرف بیٹھے رہیں گے، اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، اور یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ یہاں عیدگاہ میں عید کی نماز کے بعد اللہ کی رحمت بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ کا خیر اور بھلائیاں جو رمضان میں ہم نے کیا اس کا معاوضہ ملنے والا ہے، اور یہ مسلمانوں کی عید ہے۔ اس عید کی خوشی میں ہر ایک چھوٹا بڑا خواتین سب جمع ہوں گے۔ آپ یہاں جمع ہونا، اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ عز و جل ہمارے رمضان کی عبادتوں کا اچھا معاوضہ ہمیں عطا فرمائے۔ اور ہماری بہنیں جو آئی ہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمان عیدگاہوں کے اندر نماز پڑھتے ہیں، تو یہ نمازیں ہماری اسلام کی عظمت، اسلام کی شان و شوکت بتانے کے لیے، اور یہ آخری بار یہ بتانے کے لیے دوستو بھائیو، رمضان کا مبارک مہینہ آپ نے جو نمازیں پڑھی، آپ نے جو اعمال صالحہ کیا، یہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ رمضان میں جو اللہ عز و جل ہے وہی اللہ وہ تمام چیزیں ساری زندگی کرنے کے لیے حکم دیتا ہے۔ نمازوں میں عادت بنی ہے، نمازوں کی پابندی کریں، اور جس طرح سے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں ہم نے اپنی تمام عبادتیں پیش کی ہیں، یہ اللہ کی توحید ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ بتا دیجئے وہ اکیلا اللہ وحدہ لا شریک معبود برحق ہے۔ اللہ الصمد، اس دنیا میں کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی کا اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، نہ وزیر ہے، نہ بادشاہ کا کوئی چپراسی ہے، نہ کوئی اس کے مددگار ہے، کوئی اللہ کا مددگار نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ رمضان کے اندر جس طرح سے روزہ رکھا صرف اللہ کے لیے، نمازیں پڑھی صرف اللہ کے لیے، صدقہ اور خیرات کیا صرف اللہ کے لیے، اس میں کوئی کسی کے لیے نہیں کیا، مخلوق کے لیے نہیں کیا، صرف اللہ خالق کے لیے کیا ہے۔ یہ بتانے کے لیے توحید ہماری ہے، جیسے رمضان میں اتحاد و اتفاق توحید کا پرچم ہم نے لہرایا، اور پوری طرح سے ہم نے اللہ کی بارگاہ میں عبادتیں کی ہیں۔ یہ عبادتیں اللہ کی توحید کو بتاتی ہیں، اللہ عز و جل کی توحید کو ساری زندگی قائم و دائم رہنا ہے، توحید کی تعلیم دینا، توحید پر قائم رہنا۔ لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ نہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اولاد کا حق ہوتا ہے، درجہ ہوتا ہے۔ لوگ بولے بھائی بیٹا ہے اس کا، چھوٹے چھوٹے لوگوں کے بیٹے اپنے آپ کو کہتے ہیں میں فلاں کا بیٹا ہوں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے ماں باپ ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ عز و جل کا درجہ ہے، مقام ہے، عزت ہے، شان ہے، عظمت ہے، کبریائی ہے، بڑائی ہے، وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے زیبا ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کی عبادت میں کسی بھی قسم کا کوئی شرک کرنا حرام ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جس نے اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی شرک کیا، توبہ نہیں کیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جنت میں ہرگز نہیں جائے گا۔ میرے دوستو، سب سے پہلے یہ عید کی نماز میں ہمیں اپنے آپ کو یہ بات کی وصیت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی عطا کرنے کے لیے رمضان مبارک رکھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی بنائے، اللہ سے ڈرنے والا بنائے، توحید والا بنائے، اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے ہم کو پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہماری پیدائش کا مقصد اللہ عز و جل کی عبادت ہے۔ عبادتیں آپ نے رمضان میں کیا، اور رمضان کے بعد میں وہ عبادتوں کے اندر غفلت نہ آئے، سستی نہ آئے، کاہلی نہ آئے، ہمت نہ ہارے، شیطان کے پھندوں میں نہ جائیں۔ کیوں؟ آج ضرورت ہے مسلمانوں کو ہوش میں آنے کی، مسلمانوں کو سمجھنے کی۔ حالات بڑے خراب ہیں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج چاروں طرف سے دنیا میں اسلام اور مسلمانوں پر یلغار ہوتی ہے، حملے ہوتے ہیں، مسلمان خواب غفلت میں بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، رمضان میں جس طرح سے تم نے عبادتیں کی اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے، ساری زندگی کرنی ہے۔ مسجدوں کو ویسے ہی بھرا کرو جیسے آپ رمضان میں مسجدوں کو آباد کیا کرتے تھے۔ اور حقوق اللہ، اللہ کے دین کا علم حاصل کرو، ورنہ خبر میں پوچھیں گے اللہ
من ربک، رب کے بارے میں پوچھا آپ نے، توحید کا علم حاصل کیا۔ وما دینک، ارے تمہارے دین اسلام کے بارے میں کیا ایجوکیشن لیا آپ نے؟ ایجوکیشن کے بغیر درخت پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتا، مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتی، مسلمان بغیر ایجوکیشن کے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا، علماء کی قدر کرو۔ جب کبھی کوئی عالم دین کتاب و سنت کی تعلیم دیتا ہے، آپ سے کہتا بھائیو بیٹھو 15 منٹ 20 منٹ، آپ بیٹھیے، آپ سنیے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کیجئے، کیونکہ یہ ایمان کا درخت ہے۔ مومن کی زندگی، مومن کا جسم یہ ایمان والا درخت ہے۔ اس درخت کو پانی چاہیے، اور یہ پانی ہے قرآن و سنت کا علم۔ آج مسلمان سوکھا ہوا درخت ہے، اور سوکھے ہوئے درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے، سوکھے ہوئے درخت کو جلا دیا جاتا ہے، اور یہ سوکھے ہوئے درخت مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے، جلانے کے لیے اللہ نے غیر مسلموں کو مسلط کر دیا ہے۔ پھر بھی تمہیں احساس نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے، ورنہ ہماری زندگی بیکار ہے۔ چلتی پھرتی ٹوپی لگائے، داڑھی رکھا، جسم لباس پہنا، یہ مسلمان نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ علم حاصل کرنا نوجوانوں کی ضرورت ہے، نوجوانوں کے اندر مسجدوں کو آباد کرنا، بیٹھ کر علم حاصل کرنا، علماء کی قدر کرنا آج بہت ضروری ہے۔ یہ حقوق اللہ ہے، حقوق العباد۔ حقوق العباد، اللہ سے ڈریے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر حقوق العباد کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے والدین کی قدر کیجئے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے ماں باپ ہیں یا دونوں میں سے ایک ہیں اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں پایا، وہ برباد ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے بد دعا کی، جبریل امین آسمانوں کے سردار جبریل نے بد دعا کیا، اور زمین کے سردار دونوں جہاں کے سرور کونین رحمت للعالمین نے بد دعا کیا کہ برباد ہو گیا وہ انسان جس نے ماں باپ کو پایا اور ان کے ذریعے جنت میں نہیں گیا۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں ضرورت ہے اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کا حق ادا کریں، ان کا دل نہ دکھائیں، ان کو ناراض نہ کریں، ان کو برا بھلا نہ کہیں، ان کے سامنے زبان نہیں اٹھانا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نظر نیچے رکھ کے بات کر، اف نہیں بولنا، اف تک کہنا ماں کو باپ کو حرام ہے۔ بات کرنا ہے نیچے رکھ کے، نگاہ نیچے رکھ کے بات کر، اٹھا کے بات نہیں کرنا، صورت دکھا کے بات نہیں کرنا۔ قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے ماں باپ کے حقوق ادا کیجئے، بیوی کے حقوق ادا کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بیوی اللہ نے تم کو امانت کے طور پر دیا، قرآن و سنت کے مطابق آپ نے سنت رسول پر شادی کی ہے۔ شادی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاری غلام نہیں ہے، وہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری رفیق حیات ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ حضرت حفصہ کو طلاق دینے کی نیت کر لی۔ جبریل امین آئے، بولے یا رسول اللہ، آپ کی بیوی حفصہ کو طلاق آپ نہیں دے سکتے۔ اللہ کا حکم، کیوں؟ انہا قوامۃ صوامہ، اس لیے کہ حضرت حفصہ ام المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، وہ راتوں میں قیام کرنے والی، دن میں روزہ رکھنے والی، ایسی نیک بیوی کو آپ طلاق نہیں دے سکتے۔ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے، مرنے کے بعد بھی آپ کی بیوی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے فرشتوں کی دعا کے اندر فرمایا ربنا ادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، جنات عدن میں اللہ ان کو داخل کر دے، ایمان والوں کو، اور ان کے ساتھ میں ان کی اولاد کو، ان کے ماں باپ کو، ان کی بیویوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ پوری فیملی کو جنت میں داخل کر دے۔ فرشتے دعا کر رہے، گھر بناؤ جنتیوں کا، کون سی چیز مشکل ہے؟ گالی کیوں دیتے ہو، تانا کیوں دیتے ہو، حرام مال کیوں کھاتے ہو، سسرال کو لوٹتے کیوں ہو اور برا بھلا کہتے کیوں ہو؟ ارے بیوی کو نیک بناؤ، بیوی جنتی ہے، کیوں وہ ماں بن گئی بچوں کی آپ کے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو وہ جنتی کیوں نہیں ہے؟ اپنی بیوی کی قدر کرو۔ بیوی کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، ظلم کرنا، ان کے مال کا ڈیمانڈ کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ مطالبہ وہ مطالبہ، سسرال سے حرام ہے سب۔ مرد بنو، اپنے بچوں کی شادیاں اپنے بل بوتے پر، کمائی پر شادیاں کرو، اور یہ مانگ کر، جہیز مانگ کر، سونا مانگ کر، اب جہیز رکھنے جگہ نہیں ہے، آج کل سونا مانگنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں حرام کاریاں چھوڑ دو، اللہ پہ توکل کرو، اپنے آپ پر اعتماد کرو۔ اللہ کی ذات سب کچھ مرد بنایا ہے، مرد کسی کا محتاج نہیں ہے۔
اور اولاد کی صحیح تربیت کیجیے۔ آج کے زمانے میں مسجدیں اولاد سے، نوجوانوں سے خالی ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا 7 سال کی عمر میں نماز کا پابند بناؤ، اور فرمایا 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو۔ میرے دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں، آج ہماری ماؤں کو چاہیے، آج ہمارے باپ کو چاہیے، آج ہمارے بڑے بھائی کو چاہیے، اور گھر کے بڑے ذمہ دار کو چاہیے کہ بچوں کو مسجد میں لے کر آئیں، نوجوانوں کو مسجد میں لے کر آئیں، اور وہاں بیٹھ کر نماز کے ساتھ میں کوئی بھی درس ہوتا ہے ان کی تربیت کرو۔ بیٹیوں کی تربیت کرو، بیٹیوں کو ایمان سکھاؤ، اور قرآن و سنت کی تعلیم ہوگی، ایجوکیشن ہوگا، ماں باپ کی قدر ہوگی تو وہ گھر چھوڑ کے بھاگیں گے نہیں، اور بچے نافرمان نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ماں باپ کی قدر جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے گھروں میں تربیت نہیں ہے ماں کی بچوں کے لیے۔ آج اس موبائل نے ہم سب کو ہلاک کر دیا ہے، اور آج ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو سنبھلنے کی۔ اگر نہیں سمجھیں گے تو بہت خطرات ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہمیں اللہ کے حقوق کے ساتھ حقوق العباد کو بھی ادا کرنا ضروری ہے، اور چھوٹوں کی جو قدر، چھوٹوں پر مہربانی نہیں کرتا، بڑوں کی قدر نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بڑوں کی قدر کرو، بزرگوں کی قدر کرو نوجوانوں، اور بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹے بچوں کی قدر کریں، نوجوانوں کی قدر کریں، پیار و محبت سے ان کے ساتھ پیش آئیں۔ اور اسی طرح سے میرے دوستو، اسلام دین دنیا کا سب سے بہترین دین ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، حکومت، دولت، طاقت، فوج، پوری چیز زمین کے مالک بنے تھے قرآن کی بدولت۔ قرآن کو چھوڑ دیا، ہر چیز سے آؤٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ آسمان والا بھی ناراض ہے، زمین والے بھی ہم سے ناراض ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ آج قرآن مجید کی قدر کرنا، قرآن مجید کو پڑھنے کی فکر کرے، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ آپ دنیا کے تعلیم کے لیے پیسے دے دے کر، ایجوکیشن کے لیے آپ بچوں کو ڈھونڈتے اچھا استاد کون ہے؟ کبھی آپ نے سوچا میرے بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا، میرے بچے کو عالم دین بناؤں گا؟ ارے دنیا کے جتنی بھی بڑی ڈگری کیوں نہ ہو، مہینے کو 5 لاکھ تنخواہ بھی لیتا ہو، ریٹائر ہوگا، دنیا چھوڑ کے جائے گا، زمین، پلاٹ، بلڈنگیں، کار، گاڑی سب چھوڑ کے جائے گا، کوئی چیز ساتھ میں نہیں آنے والی۔ ساتھ میں آئے گا اللہ کا دین، علم، عمل صالح، اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کر کے مرو۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ماں باپ کو توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں کے ذمہ داروں کو اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ اپنے بچوں کو قرآن مجید کا علم سکھاؤ۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، اسلام نے حرام کر دیا ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، دھوکہ دینا حرام ہے، بدکاری کرنا حرام ہے۔ اجتنبوا سبع الموبقات، 7 برباد کرنے والے گناہوں سے بچو۔ اور 7 برباد کرنے والے جو گناہ کبیرہ ہیں 170 بلکہ 300 تک ہیں۔ ہر وہ کام جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، ہر وہ کام جس پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، ہر وہ کام جس سے اللہ نے جہنم کی وعید سنائی ہے، قرآن مجید میں ہے۔ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دو، مرد ہو کہ عورت کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، قرآن کے اندر موجود ہے۔ زنا کے قریب نہ جاؤ۔ قریب جانے کے لیے یہ جو سیکسول ویڈیوز موبائل کے اندر ہر وقت نوجوان گھومے رہتے ہیں، ایسے نوجوانوں کا فیوچر برباد ہے۔ آپ حرام کاری کرتے ہیں، حرام چیزیں دیکھتے ہیں، آپ کو نوکری نہیں ملے گی، آپ کو اچھا جاب نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت والے کام کرنے والے نوجوان آج یونیورسٹیوں میں، مختلف مقامات میں جو نوکری کے لیے، روزی روٹی کے لیے، اکنامک زندگی گزارنے کے لیے پریشان ہیں، یہ ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے، ان کے ماں باپ کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ماں باپ اچھے نیک صالح ہوتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، حضرت خضر نے دیوار کو کھڑا کر دیا، کہا ان کے ماں باپ نیک تھے، خزانہ دیوار کے نیچے خزانہ ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے، ان کے بچوں کو مل جائے۔ ماں باپ نیک بنو، ماں جھوٹی نہ ہو۔ کل کو بیٹی کہے، میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میری ماں کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہے۔ کوئی بیٹا یہ کہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرا باپ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ جھوٹ بولنا چھوڑو۔ آج اگر اللہ کی زمین پر توحید والے، ایمان کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ اگر زندہ ہیں، دنیا ان کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا
جنت میں سب سے زیادہ کون سی چیز لے جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا دو چیزیں، ایک ہے تقوی، دوسرا حسن اخلاق۔ یہ دو چیزیں انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ رمضان آیا تھا ہم کو متقی بنانے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، باتیں بہت ہیں، لیکن یہ کہ ہمیں بہت ضروری ہے اپنے اخلاق کو بنانا، اپنے زندگی کو سدھارنا، گھروں کو جنت بناؤ، مسلمان کا گھر بناؤ، پردہ اہتمام کرو، بے پردگی کو ختم کرو، بے جا دوسروں کے گھروں میں عورتوں کے پاس نہ جاؤ۔ اور اللہ کے نبی نے کہا ہرگز کوئی مرد کسی عورت کے پاس جو محرم نہیں ہے جانا غلط ہے، اکیلے میں دیکھنے کے لیے، جانے کے لیے سب حرام ہے۔ آج ہم آوارہ بنتے جا رہے ہیں، داڑھی بھی ہے، 70 سال کے صاحب بھی ہیں، اور رات بھر بیٹھ کر موبائل دیکھتے دیکھتے پوری رات گزر گئی، 3 بجے قریب ہو گیا، سو گیا، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھا۔ عمر کتنی ہے؟ 70 سال، 60 سال۔ یہ کیسی حرام خوروں کی زندگی ہے۔ میرے پاس کئی بوڑھے آ کر بولے مولوی صاحب میرے سے اب تک گناہ ہوتا رہا، میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ برائیاں نوجوانوں نے موبائل کو زندگی کا حصہ بنایا، کمانے کے بجائے، سوچنے کے بجائے، ڈیولپ کرنے کے لیے اپنے آپ کو، بربادی کی طرف جا رہی ہے قوم۔ مسلمان قوم صرف، غیر مسلم نہیں کرتا ہے سب کام۔ ذرا شرم و حیا کرو۔ ملک کی ترقی میں مسلمانوں کا کوئی کردار نہیں۔ ہمارے آبا و اجداد اسی ملک کو اپنے خونوں سے سینچا ہے، اپنے جوانی، اپنی طاقتیں، اپنی ہنر، اپنے محنتوں سے اس ملک کو ترقی دی ہے۔ آج یہ مسلمان اس قابل نہیں ہے، اس لیے ان کو دھتکارا جاتا ہے، ان کو نوکری نہیں ملتی ہے۔ ارے قابل بنو۔ قابل کہاں سے بنے گا؟ نہ ماں باپ نے بنایا، نہ اس کو کوئی سوچ ہے اپنے آپ کو قابل بنانے کی۔ بہت ضرورت ہے آج، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں۔ بہت خطرات ہیں، الارم وقت دے رہا ہے مگر سنبھلتے نہیں۔ بہت خطرہ ہے، بہت خطرات منڈلا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بڑوں کو عقل، سمجھ، احساس، شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کی اصلاح فرمائے۔ آج ہم کوشش کریں اپنے آپ کو بنانے کی، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس مبارک مہینے میں ہم نے جو کچھ عبادتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہمارے والدین کی اور ہمارے اہل و عیال کی اور ہم سب کے خاندان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ، شفائے عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بیمار ہیں اللہ رمضان میں وہ عبادتیں نہیں کر سکے، اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، دوبارہ عبادت کرنے کے قابل بنا دے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی تمنا کرتے رہے کہ ایسا کروں گا، ویسے کروں گا۔ رمضان سے پہلے ان کی دنیا سے رخصتی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گزرے ہوئے تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اپنے نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو اپنی برکتوں سے، جنت کی نعمتوں سے بھر دے۔ اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو عذاب سے نجات دلا دے۔ اللہ رب العالمین ملک میں امن و امان عطا فرما، اور جو ظالم لوگ بری نیت، برا پروگرام اور برے ارادے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں کو نیست و نابود کر دے، ان کے برے ارادوں کو انہی پر چلا دے۔ اللہ اس ملک کی ترقی میں برابر کے ہم بھی حصے دار ہیں، ہم بھی محنت کرتے ہیں، ہم بھی ٹیکس دیتے ہیں، ہم بھی سب کچھ سب کے برابر کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو ذرا سمجھا کرو، ایجوکیشن میں آؤ آگے، عقل لاؤ، یہ موبائل کو ختم کرو نوجوانوں، ورنہ کل بھیک مانگنا پڑے گا۔ ارے آج مسلمانوں کی اکثریت مزدور طبقہ ہے، کل تک تم غلام بن جاؤ گے، تمہاری نیشنلٹی بھی ختم ہو جائے گی۔ ضرورت ہے ہوش میں آنے کی۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو عقل دے، سمجھ دے، ہوش دے، اور اپنے آپ کو بلند کرنے کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین۔ اللہم انصر اخواننا فی فلسطین، اللہم انصر اخواننا فی فلسطین، اللہم انصر اخواننا فی غزہ، اللہم انصر اخواننا المسلمین المستضعفین فی کل مکان، اللہم انصر اخواننا المستضعفین المسلمین فی کل مکان، اللہم یا ارحم الراحمین۔
ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منا والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.